یہ عرض کر دیں ہم مفتی نہیں ہیں، مفتی صاحب کو، یہ ناظم صاحب کو ایسا بتایا گیا ہے تو کہہ دیا مفتی نہیں۔ درود شریف پڑھ لیں، تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھ جائیں، مل بیٹھے۔ پانڈولی کا نام بہت سنا تھا، آ کے پچھتائے بغیر۔ اساتذہ دارالعلوم بیٹھے ہیں، بہت کچھ کہنے کا من تھا، بس ان کے احترام میں چپی سادھ رہا ہوں۔ درخواست ہے تھوڑا سا آگے کو بیٹھ جائیں، بمشکل تمام 20-25 منٹ آپ سے مخاطب ہونا ہے، اور پھر لمبی مسافت ہے، ہم بھی جائیں گے، آپ سنیے گا۔ آگے کو بیٹھ جائیں، ذرا صحیح نہ آیا تو بھی احسان ہوگا۔ درود شریف پڑھ۔ اور یہ حضرات جو فون پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، بس یہ ایک کافی ہے، چھوٹا شیطان بیچ میں، باقی آپ نہ لگائیں نہ بنائیں تو اچھا ہے۔ بہت سنجیدہ ماحول میں انتہائی اہم بات آپ تک پہنچانی ہے، بڑا احسان ہوگا آپ مجھ غریب پر کر دیں گے، سن لیجئے، اللہ آپ کو بہت اچھا رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں بچی، ہم اور آپ ہندوستان میں اس وقت جن اوقات میں جی رہے ہیں، یا ہمارے شب و روز جن اوقات سے ہو کر گزر رہے ہیں، وہ اوقات اپنے اندر ماحول کے اعتبار سے انتہائی سنگینی لیے ہوئے ہیں۔ صورتحال حد درجے نازک ہے، ہر گزرتی ہوئی گھڑی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ آنے والے کل میں ایمان کا تحفظ ذرا مشکل ہوگا۔ میرے بھائی، آپ مدرسہ ناشر العلوم کے سالانہ جلسے میں تشریف فرما ہے، اور یہاں بہت سے مقتدر، مؤقر، معزز، معتبر، مستند علماء ہیں جن کے فیوض و برکات سال ہر سال آپ کو میسر آتے ہیں۔ یہ ایک گنہگار طالب علم آپ کے درمیان اس مدرسے کی نسبت، اور یہاں ایک صاحب نسبت بزرگ شخصیت حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم کی ملاقات اور دیگر حضرات اور طلباء اور اساتذہ سے محبت کی بنیاد پر چلا آیا، اپنا سبق آپ کی خدمت میں رکھتا ہے۔ یہ دعا فرما دے اللہ تعالیٰ کام کی باتیں کہنے کی توفیق دے۔ ملک میں گزشتہ تقریباً ایک دہائی سے کچھ زیادہ وقت میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ یہاں بسنے والے تمام افراد کسی ایک رنگ کا حصہ ہو جائیں۔ اس بات کی کوشش ہر گزرتے دن میں کی جا رہی ہے، ہر گزرتی ہوئی ڈھلتی ہوئی شام میں کی جا رہی ہے۔ یہاں کا ایک اکثریتی طبقہ جو اپنے آپ میں اکثریتی طبقہ کہلاتا ہے، اس کے کچھ شرپسند عناصر ٹولے کے کچھ افراد ہیں جن کی ذہنیت، جن کا ذہن، جن کی فکر، دن اور رات کی سوچ اس کی غماز ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں بسنے والے افراد کو کسی ایک رنگ کا شکار بنا لیا جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہ بچے جو کسی اپنی پہچان کے ساتھ رہتا ہو، بلکہ وہ ان کی اپنی تہذیب کا، ان کی اپنی ثقافت، اپنے کلچر، اپنے سماج کا حصہ ہو۔ وہ جس تہذیب پر جیتے ہیں وہ بھی اسی تہذیب پر جیے، وہ جو چاہتے ہیں وہ بھی وہی چاہے۔ کچھ اس نوع کا ماحول کریٹ کرنے یا بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے مختلف
نہتے بے بس لاچار و مجبور مسلمان کو گھیر کر ایسے جیسے بالکل کتوں کے جھنڈ میں صبح بسر کے وقت میں فجر کی نماز سے پہلے نمازی مسجد کو جاتے ہوئے گھر کر کھڑا سہما ہوا ہوتا ہے، ایسے کتوں کے جھنڈ میں ایک انسان پھنس گیا ہے۔ ایک مسلمان ہے جس پر تھوپا جاتا ہے کلمہ کفر، جس پر شدت کی جاتی ہے، ستم کیا جاتا ہے، اور زور طاقت کی بنیاد پر اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مذہب سے دستبرداری کا اعلان کیجئے اور کہیے وہ کلمہ، اپنی زبان سے ادا کیجئے اس کلمے کو جو ہم آپ سے کہلانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا، کچھ اسی نوع کے مناظر موب لنچنگ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک کے مختلف خطوں میں آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، اور اب صورتحال یہاں تک آن پہنچی ہے کہ مجبوروں کی مجبوریوں کا، مظلوموں اور بے بسوں کی بے بسیوں کا فائدہ اٹھا کر ان اللہ کے بندوں کو اس کلمہ کفر سے گزارنے کی ناکام و موہوم سی ایک کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، بامبے کے پریل میں ٹاٹا ہاسپٹل کے سامنے ایک آدمی کھانے کا اسٹال لگائے بیٹھا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے تیماردار، ان کا خیال رکھنے والے افراد آئے، ہم اپنی سنستھا کے ذریعے، ہم اپنے کہیے کہ نظام اور اپنا جو ہماری تنظیم ہے، این جی او ہے، اس کے ذریعے ہم کھانا تقسیم کرتے ہیں، اور ہمارا مقصود ہے انسانیت نوازی، اور ہمارا مقصود ہے بیماروں کا خیال اور مجبوروں پر رحم اور محبت کا معاملہ کرنا۔ ایک لمبی لائن ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، اور دو بڑے بڑے بھگونے رکھے ہیں، ایک ادھر رکھا ہے ایک ادھر رکھا ہے، ایک سے چاول نکالا جاتا ہے، دوسرے سے راجمہ اس پر ڈال کر یا جو سالن رہا ہو دے دیا جاتا ہے، اور ایک لمبی قطار ہے آنے والوں کی، اور دستے سوال دراز کر کے پھر اپنی حاجت کو پیش کرتے ہوئے حاجت روائی کا سامان کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا کر اس خیرات کو، اس صدقے کو، یا کہیے کہ اسے بھتے کو جو وہ پیش کر رہا ہے، یا بھنڈارے کو جو وہ دے رہا ہے، لینے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اسی بھیڑ میں، اسی قطار میں، اسی لائن میں ایک ایسی خاتون ہے جس کے سر پر حجاب ہے، دوپٹہ ہے، اس کی شباہت بتا رہی ہے، اس کی شکل بتا رہی ہے، اس کا حجاب بتا رہا ہے، اس اللہ کی بندی کا اسلامی لباس میں ملبوس ہو جانا بتا رہا ہے، اس اللہ کی بندی کا سہن کر، جھٹک کر، ذرا کنارے کھڑے ہو کر، لوگوں کے درمیان سے جدا ہو کر، اسلامی تہذیب پر قائم رہ کر اس خیرات کو وصول کرنے کا انداز بتا رہا ہے۔ یہ کلمہ گو خاتون ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اسلامی رشتے کی زمین، اسلامی زمین سے آتی ہے، یہ اللہ کی بندی وہ ہے جس نے اعلان کیا ہے، اقرار کیا ہے، اس نے پڑھا ہے، کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن یہ آ گئی ہے اپنی بے بسی، اپنی مجبوری، اپنی لاچاری کی وجہ سے، یہ بھی انہی بیماروں کے ساتھ ہے، یہ بھی انہی مسافروں کا حصہ ہے، اسے بھی کھانے کی اسی طرح ضرورت ہے جیسے دیگر لوگوں کو ہے۔ یہ اللہ کی بندی لائن میں کھڑی ہے، اب جب یہ قریب آتی ہے تو بھنڈارے کے مین سنچالک یا کہیے ناظم مطبخ کی حیثیت سے، یہ تعبیر شاید آپ کے زیادہ قریب ہو، ناظم مطبخ کی حیثیت سے کھڑا ہوا وہ ایک اللہ کا بندہ جو اپنے آپ کو ملک کے اکثریتی طبقے سے آیا ہوا بتاتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ وہ انسانیت نواز ہے، اس کا وہ حیا سوز چہرہ، اس کا وہ صفاقانہ اور ظالمانہ کردار، اور اس کی وہ ملحدانہ گفتگو جو وہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے کہتا ہے تم لائن سے نکل جاؤ، تم پیچھے ہٹو، تو وہ آگے سے جواب میں کہتی ہے کیوں، میرا کیا قصور ہے؟ وہ کہتا ہے یا جے شری رام کہو یا تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ یہ کون سا ہندوستان ہے؟ یہ گاندھی جی کا ہندوستان نہیں ہو سکتا، یہ ابوالکلام آزاد کا ہندوستان نہیں ہو سکتا، یہ جواہر لال نہرو کا ہندوستان نہیں ہو سکتا، یہ ان لوگوں کا ہندوستان نہیں ہے جو اس زمین کے فریڈم فائٹرز تھے، جنہوں نے جمہوریت کے سبق کو لے کر ملک کے آئین اور دستور کو سامنے رکھ کر پیار و محبت کے دین جلانے کی بات کہی تھی۔ یہ کون سے ہندوستان میں ہم جی رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا ایک تہذیب ہے، ایک رنگ ہے، ایک مزاج ہے، ایک کلچر ہے، اور ایک شرف پسند ٹولہ ہے، ملک کی اکثریتی طبقے کی تمام تر
شخصیات اور تمام تر افراد ایسے نہیں ہیں، لیکن ہے کچھ لوگ جو ملک کے امن و امان کو، اس کی سلامتی کو، اس کی شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی ایک رنگ کو تھوپ دینا چاہتے ہیں۔ اہل اسلام کے لیے بڑی مشکل گھڑی ہے، کرے تو کیا کرے؟ جان پر بنی ہے، ادھر کھانا نہیں مل رہا ہے، ادھر کہیں نہیں ہتھا گھیر کے مار دیا جاتا ہے۔ مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ جان کا ہے۔ اگر یہ مسئلہ روپیوں کا ہوتا، کچھ مال کا ہوتا، زمین کا ہوتا، جائیداد کا ہوتا، انتہا یہ کہ یہ مسئلہ جان کا بھی ہوتا تو بھی قربانی دی جا سکتی تھی، ہنستے ہنستے جام شہادت دیا جا سکتا تھا، لیکن یہ مسئلہ ایمان کا ہے۔ اللہ آخر کرے تو کیا کرے؟ جائے تو جائے کہاں؟ میں اور آپ جس سچویشن میں کھڑے ہیں، جس پوزیشن پر ہیں، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ نئی بات نہیں ہے، ہندوستان میں ان حالات کا اہل اسلام کی زمین پر آنا نئی بات نہیں ہے۔ تم سے پہلے جنہوں نے یہ دم بھرا تھا ان کے ساتھ یہی ہوا، تم سے پہلے جن لوگوں کو نبیوں اور رسولوں کا ساتھ ملا تھا ان کے ساتھ یہی ہوا، جن اللہ کے بندوں نے یہ کہا تھا رب اکبر کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ پیشانی، یہ جبین نیاز اگر جھک سکتی ہے کہیں تو وہاں جھکے گی جو ربنا رب السماوات والارض کا مصداق ذات ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب اہل اسلام کے ایمان پر بنائی ہے، کرے تو کیا کرے؟ قرآن پڑھے، قرآن کے اسی سبق کی طرف لوٹے۔ قرآن مجھے اور آپ کو استحکام دے گا، قرآن مجھے اور آپ کو حلاوت دے گا، قرآن مجھے اور آپ کو چاشنی دے گا، قرآن مجھے اور آپ کو قوت عطا کرے گا۔ میرے اور آپ کے پایہ سماعت میں جو تزلزل واقع ہوا ہے اس سے وہ مجھے اور آپ کو چھٹکارا عطا کرے گا، وہ مجھے اور آپ کو بتائے گا یہی ہوا تھا بدر کے دیوانوں کے ساتھ، یہی ہوا تھا احد کے متوالوں کے ساتھ، اور یہی ہوا تھا حنین میں، خندق میں، تبوک میں، اور یہی ہو رہا ہے اس ارض مقدس سرزمین فلسطین پر۔ ان کا قصور کچھ نہیں ہے، بس یہی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم اللہ کی خدائی کو مانتے ہیں، ٹرمپ کی، بائیڈن کی، بش کی اور نیتن ہو کی خدائی کو ہم نہیں مانتے۔ آپ ناشر العلوم کے سالانہ جلسے میں تشریف فرمائے، بہت سی مقتدر شخصیات کو ابھی پورا چاند آپ نے سنا، سارا چاند زمین پہ تھا، دیکھا آپ نے حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، چاند بھی، ستارے بھی، سیارے بھی، کہکشائیں بھی، سب آپ کے سامنے تھیں۔ وہ اپنے چاند کا انٹروڈکشن آپ کو کرا رہے تھے علماء دیوبند کے ایک فرزند کی حیثیت سے۔ تو آپ کل تک ایسا بہت کچھ کیا سنیں گے، آپ کی انتظامیہ نے بہت سے لوگوں کو بلایا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں گزارشات رکھیں گے۔ میں ان بلائے ہوئے لوگوں میں سے ایک اپنا سبق سنا کر اپنی سی ایک گزارش آپ کی خدمت میں رکھ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے بندوں، ایمان کے تحفظ کو یقینی بناؤ۔ مسلمان ہو، مسلمان رہنے کو ترجیح دو، مسلمان ہو، مسلمان رہنے کو ترجیح دو، فوقیت دو، عظیمت کے خانوں پر، ایمان کی زمین پر جینے کی کوشش کرو، رخصت کے پہلو تلاش نہ کرو۔ اگر ذرا سے مدھم پڑ جاؤ گے تو تمہاری جلتی ہوئی شمع بجھا دی جائے گی۔ اس لیے ڈٹے رہیے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ۔ اور سن لیجئے، شاید اب تک کی گفتگو میں کسی نوع کا خدشہ آپ کو ہو رہا ہو، ابھی گفتگو مکمل ہوگی تو بادل چھٹ جائیں گے، مزید چند ساعت سن لیجئے۔ اس زمین کا ہندوستان، اس زمین کا آئین، اس کا دستور یہاں مسلمان کو نہیں بلکہ برہمن سے لے کے نیچے CST اور شیڈول کاسٹ تک کے تمام افراد کو آئین اس کی اجازت دیتا ہے، دستور اس کی اجازت دیتا ہے۔ مسلمان اپنے مذہبی خانوں پر آزاد ہے، ہندو اپنی مذہبی خانوں پر آزاد ہے، سکھ آزاد ہے، عیسائی آزاد ہے، بدھسٹ آزاد ہے، جینی آزاد ہے، دلت آزاد ہے۔ اگر سارے لوگ اپنے مذہب پر آزاد ہیں تو مسلمان کو کسی ایک رنگ کا شکار بنانے کی ناکام کوشش کیوں؟ کیا معنی رکھتی ہیں یہ چیزیں؟ اس لیے میرے بھائی، توحید پر جمیع توحید پر
کسی پہلو سے، کسی زاویے سے، کسی شکل پر کسی دوسرے رنگ کو قبول کرنا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے گوارا نہ کیجیے۔ آپ مسلمان ہیں، اپنی تہذیب کی حفاظت کیجیے۔ ملک میں تہذیبی جارحیت زوروں پر ہے، زوروں پر۔ آپ مسلمان ہیں، آپ سے کہا گیا جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام کریں۔ آپ سلام کریں گے، آپ نمستے نہیں کہہ سکتے، آپ نمسکار نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کی تہذیب ہے۔ نمن کے جو معنی ہے، نمستے کی جو بات ہے، نمسکار کا جو خلاصہ نکل کے آتا ہے، میری آپ کی توحید اسلام مذہب کی تہذیب یہ کہتی ہے کہ آپ اس حد تک نہیں جا سکتے کہ آپ کا ایمان کسی تہذیب کا شکار ہو کر آپ کے دل کی دنیا کو خیر بات کہہ جائے۔ مسلمان ہے، آپ کو تہذیب دی گئی ہے۔ جب آپ سے ملاقات کرے شرما جی، ملاقات کرے مشرا جی، ملاقات کرے تیاگی جی، ملاقات کرے بنسل جی، اور پتہ نہیں کتنے جی ہیں، وہ جب آپ سے برادران وطن ملاقات کریں، وہ ہمارے انسانی رشتے کے بھائی ہیں، اس زمین کے ہمارے برادران وطن ہیں۔ اللہ کے بندو، جب ہمارے ہندو بھائی ہم سے ملاقات کریں، ہماری تہذیب اپنی جگہ ہے، ان کی تہذیب اپنی جگہ ہے۔ وہ اگر آپ سے کہتے ہیں مولانا، ملا جی، خان صاحب نمسکار، آپ کہیے آداب آداب۔ مشرا جی کیسے ہیں؟ اچھے، بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے نمستے کہا، آپ نمستے کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے آپ، اس لیے کہ اسلام اس تحریف تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ انہوں نے آپ کو نمسکار کہا۔ ہمارے تاجر کیا کر رہے؟ منڈی میں بیٹھے ہوئے مسلمان، تو چار کی حیثیت سے بازاروں میں بیٹھے ہوئے دکاندار، ان کی پارٹیاں ان کو فون کرتی ہیں، وہ نمستے کہتی ہیں، نمسکار کہتی ہیں، تو جواب میں وہ بھی یہی جملہ کہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ چھوٹی سی بات ہے، اسی تہذیب کے رنگ کے بدلنے سے آپ کفر کے خانوں تک پہنچیں گے۔ یوں ہی اسلام تو خیر بات کوئی نہیں کہتا ہے، دھیرے دھیرے سرکتا ہے، بالآخر یہ کہ اسلام اس کی دہلیز سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ایک پنڈت جی نے ملتانی یہاں لے پی، ان کی تہذیب ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا اپنا دھرم ہے، ہم اس دھرم کا احترام کرتے، سر ماتھے پہ ہم نہیں کہتے ایک لفظ، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ انہوں نے اپنی چوٹیا کو اٹھایا، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کا سماج، ان کا دھرم ہمارے سر ماتھے پر لائق عزت ہے، لائق احترام ہے۔ برادر وطن ہونے کی حیثیت سے ہماری بھی تہذیب ہے، ہمارا بھی سماج ہے، ہماری تہذیب کہتی ہے جب برادر وطن ہمیں، ہمارا غیر مسلم بھائی ہمیں کہے نمسکار، ہم کہیں گے آداب۔ بہت شدت میں آگے اس نے کہا خان صاحب السلام علیکم۔ اب آپ آئیے مدرسہ ناشر العلوم میں کہ جی حضرت مانتا ہی نہیں، بار بار یہی کہہ رہا، یہی کہہ رہا۔ اب یہ اساتذہ، علماء، مفتیان اکرام، فقہ و فتاوی کی دنیا کے ماہرین یہ آپ کو بتائیں گے جواب میں اس سلام کے کس حد تک آپ جا سکتے ہیں۔ میں ہرگز آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی سے پیر رکھیے، دشمنی رکھیے، تعلقات میں دوریاں بنائیے، نہیں۔ قرآن نے کانسیپٹ دیا ہے، قرآن کی زمین پر سبق نہ ہوتا تو شاید مجھے اور آپ کو احساس ہو جاتا، لیکن قرآن میں سبق موجود ہے۔ ان مشرا جی سے کہیے، ان بنسل جی سے کہیے، تیاگی جی سے کہیے، چودھری صاحب سے کہیے، ایک چھت کے نیچے بیٹھیں گے، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے، ایک پلیٹ میں کھائیں گے، آپ لقمت توڑ کے سالن میں لگا کے ہمیں دیجئے، ساگ بڑا اچھا بنے گا، اور ہم آپ کو کھلائیں گے ساگ سے روٹی، دیسی گھی پہ چٹنی چپڑ کر۔ چودھری صاحب یہ کھائیے لقمہ، یہ لائیے لقمہ، لقمے کھلائے جا رہے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے نکل کر کھانے کے ٹیبل سے ذرا اوپر اٹھ کر مذہب کی، اور انہوں نے کہا ذرا دیوالی کے فنکشن میں شریک ہو جاؤ، ذرا ٹیکا لگا لو، ذرا راکھی بندھوا لو، جیسے آپ کی لیڈرشپ کر رہی ہے، جیسے آپ کے بے وقوف احمق اور پاگل کہیں کے نیتا کر رہے، جب چاہتے ہیں جس مندر میں چاہتے ہیں داخل ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں جس گردوارے، وہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں چند سیٹوں کی خاطر، چند ایک عزت کی اور پوزیشن کی خاطر اسلام داؤ پر نہیں لگائے۔ چنے جاتے ہو مسلمانوں کی ووٹوں سے اور خوش کرتے ہو اپنے ناخداؤں کو، خوش کرتے ہو اپنے جھوٹے آقاؤں کو، اللہ تم سے حساب لے گا۔ اس زمین پر اسلام کی تحریف پر
اس لیے اپنے نیتاؤں کے چمچوں کی چمچوں اور گھوٹنوں سب سے ہوشیار رہیے اور ان سے کہیے حضرات پردھان جی سن لیجئے، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، ہم اس کو گوارا نہیں کریں گے کہ آپ مذہبی روایات میں اسلام کی حدود کراس کرتے۔ دین ہے، مذاق نہیں ہے، دین ہے، 23 سالہ زندگی ہے، مکے کے وہ 13 سال ہے جس کا ایک ایک دن مصطفیٰ کے درد سے معمور ہے، جس کا ایک ایک رات مصطفیٰ کی آنکھ سے نکلے ہوئے اس آنسو سے معمور ہے، جس کے ساتھ ہر ایک آنسو کے ساتھ ایک لمبی آہ تھی۔ وہ 10 سال ہیں جن میں بدر سجا ہے، احد سجا ہے، اور بڑھتے بڑھتے قربانیوں کا سلسلہ آج فلسطین کی سرزمین پر پہنچا ہے۔ 50,000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، 18,000 سے زیادہ بچے جام شہادت پی چکے ہیں، اور آپ نے میلہ لگایا ہوا ہے۔ مدرسہ ناشر علوم کے سالانہ جلسے میں میلہ لگا، نوجوان مستی کرتے پھر رہے، وہ پیپ بجا رہے، پاگلوں ہڑدنگوں اور بیوقوفوں کی طرح مستیاں کر رہے۔ آپ کو ویڈیو بنانے کی سوچ رہی ہے، آپ کو کھانا میسر ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، اس لیے شرارت سوچ رہی ہے۔ جاؤ اس زمین پہ جا کے دیکھو جہاں بچے ٹوٹی پہ منہ لگا رہے ہیں، ایک قطرہ پانی کے لیے وہ اگر مل جائے گا تو شاید سانس لینے کا موقع بنا۔ مدرسہ ناشر علوم کا جلسہ اور میلہ، مدرسہ ناشر علوم کا جلسہ اور دور ڈبہ سے نوجوانوں کی مستیاں، 4 وہاں بیٹھے مدر کشتیاں کر رہے ہو، دین کی مجلس کا مذاق بنا رہے ہو، علماء کی توقع کر رہے ہو، کس منہ سے جواب دو گے؟ اس مدرسے کو کم نسبتیں حاصل ہے؟ نوجوانوں سنو، اگر دین کی کسی مجلس کا حصہ نہیں بن سکتے نہ بنو، اپنے گھر چلے جاؤ، جا کے سو جاؤ، مگر دین کی مجلس کا مذاق بناؤ گے تب تمہیں نشان عبرت بنا دے گا۔ اس لیے بسد احترام عرض ہے، یہ مدرسہ قدیم ہے، بڑی نسبتیں اس کو حاصل ہے، اور یہاں کے اساتذہ پڑھ کر 4 دانگے عالم میں آفتاب و مہتاب بن کر چمک رہے۔ خدا را ان کی عزتوں کا خیال کیجئے، میں تو دیکھ رہا ہوں پچھلے 1.5 گھنٹے سے بیٹھا ہوا، اور اس سے پہلے آ گیا تھا مناظر دیکھ رہا ہوں، کتنی حسرتوں کے ساتھ میں پانڈولی پہنچا۔ میں نے کہا یار نام سنا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے، پانڈولی پتہ نہیں بھائی کس بستی کا نام ہوگا، کیسے نورانی چہرے والے، ہم نے تو باہر دوسری بستیوں میں بھی چکنے دیکھے، یہاں بھی چکنے دیکھ رہے ہیں، داڑیاں صاف ہے۔ ارے بابا آپ پانڈولی کے ہاں، پھر آپ کے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ کا لباس سنتی کیوں نہیں ہے؟ آپ کو بھی اصلاح معاشرہ کی تقریر سنانی پڑے گی؟ ہرگز نہیں۔ لوٹ آئیے، لوٹ آئیے، لوٹ آئیے، خدا را لوٹ آئیے۔ 2 ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے سمجھیے یہ 2024 ہے، یہ 14 سے پہلے کا ہندوستان نہیں ہے۔ اوقاف خطرے میں ہے، مدارس و مساجد کا نظام پورے طور پر اپنے قبضے میں لینے کی ناکام کوشش ہے۔ یہ تو آپ کے بڑے موجود ہیں، ان کو نسبتیں حاصل ہیں، اور نسبتوں میں ان کو رات کی وہ شب کہیے کہ آخری پہر کی وہ پھڑیاں اور ان کی نسبتیں سب کام آ رہی ہیں، ورنہ ہندوستان کی جو موجودہ روش ہے وہ بہت خطرناک منصوبہ سازی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ اس کی حقیقت تک پہنچ جائیں تو رات کی نیند گوا بیٹھے گا۔ اس لیے بسد احترام آپ کی خدمت میں عرض ہے، بسد احترام عرض ہے، اپنے ایمان کا تحفظ کیجیے۔ آپ اعمال کی دنیا میں کیسے ہیں یہ آپ سمجھیں۔ نماز نہیں پڑھتے، خدا کو جواب دیجیے گا۔ آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے، آپ ہیں، آپ کا اللہ ہے، مسئلہ اپنی جگہ ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کے مسئلے میں حساس ہو جائیے۔ نہ بھائی مسلمان ہیں ہم تو، دیکھ صاف بات ہے، تیری ماری یاری نہیں، مسلمان ہے بھائی۔ قرآن نے کنسپٹ دیا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، دوستی رکھو، تعلقات رکھو، ایک ساتھ رہو، اکٹھا مل کے بیٹھو، قومی یکجہتی کرو، پیارو محبت کے نغمات گنگناؤ، مگر اس کے آگے سوالیہ نشان ہے۔ جب کوئی تم سے کہتے یہ دیوالی کی مٹھائی ہے مگر ذرا مندر ہو کے آئی ہے، صاف کہہ کے گزر جانا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ پنڈت جی آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہندو بھائیوں کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہوگا کہ تم اسلامی دہلیز میں جا کے وہاں سانس لے لو، ویسے ان کا دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، مذہب اسلام، اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان
اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا آپ کفر کی زمین پہ جا کے ایک لمحے کے لیے کوئی سانس لیں۔ اپنے ایمان کے تحفظ کو یقینی بنائیے، ان مجالس کی قدر کیجئے، احترام کے قدموں کے ساتھ، احترام کی قدروں کے ساتھ آئیے، سنجیدہ ہو کر بیٹھیے، علماء کی گفتگو کو سنیے اور حتمی اپنے لیے کسی فیصلہ کن بحث اور فیصلہ کن گھڑی کے طور پر سنیے اور پھر اپنی زندگی کو بدل ڈالنے کا فیصلہ کیجئے۔ بصورت دیگر اگر میں نے اور آپ نے نہیں سمجھا تو صرف اتنا کافی ہوگا کہ آپ اللہ کی عدالت میں ہوں گے، ہم اور آپ اللہ کی عدالت میں ہوں گے۔ شاید عہد صحابہ کے لوگوں کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، شاید تابعین اور تبع تابعین افراد کو پوچھنے کی کچھ کوئی ضرورت پیش نہ آئے۔ وہ خالی فلسطین کے ننھے معصوم بچے، ایک بیٹی جس کا بھائی جس کی ماں فوت ہو گئی اور جس کا باپ فوت ہو گیا، ماں وہ ایک اپنی بہن کو چھوٹی سی بچی کو گود میں لیے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ الجزیرہ کا نیوز رپورٹر اس کے پاس پہنچ کے کہتا ہے بیٹی آپ کیسے یہاں بیٹھی ہو؟ اس نے کہا یہ پیچھے جو ملبہ ہے یہ میرا مکان تھا، بم آیا گرا اور ہماری کائنات اجڑ گئی، اسی ملبے میں دفن ہے میری ماں اور اس کی چاہت تھی کہ میں اللہ کے قرآن کی حافظہ بنوں۔ میرے سینے میں 11 سپارے قرآن کے محفوظ ہیں، یہاں اس لیے بیٹھی ہوں، کیمپ میں اس لیے نہیں جاتی ہوں کہ یہی بیٹھ کے ان 11 پاروں کی تلاوت کرتی ہوں اور رب سے کہتی ہوں کوئی ایسا معجزہ کر کہ میں بغیر پڑھے آگے قرآن کی حافظ ہو جاؤں تاکہ میں اپنی ماں کی اس حسرت کی تکمیل کر سکوں۔ جواب دے سکیں گے آپ؟ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، جواب دے سکیں گے؟ انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک اور پتہ نہیں سب کیا کیا چل رہا ہے حضرت۔ انٹرنیٹ کی دنیا سے زیادہ متاثر نہ ہو، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ابھی حضرت مولانا چاند صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سمیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے انٹرنیٹ ہے، 4 سافٹ ویئر ہے، ہم نے اپنے سر کی ان آنکھوں سے کھلی آنکھوں مشاہدہ کر لیا ہے۔ افغان کی جھولی میں اللہ کا قرآن محمد کا فرمان تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا، دنیا ان کے قدموں کے زیر دیکھی، کچھ نہیں چاہیے، صرف محمد کا دین لائیے، باقی کسی چیز کی ضرورت اس وقت تک نہیں ہے جب تک آپ کے وجود پر اسلام کامل طریقے پر نہیں آ جاتا۔ یہ سب بات کے دھندے ہیں حضرت، کہاں آپ چکر میں پڑ رہے؟ اپنے وجود پہ اسلام سجائیے، مسلمان بن جائیے اور آگے کی کہوں ملا بن جائیے۔ اگلا دور ملاؤں کا ہے، نہیں مان رہے؟ نہ مانو اور مانو گے کچھ دنوں کے بعد۔ اگلا دور ملا سے مراد یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہا ہوں، ملا سے مراد وہ جس کی رب سے یاری ہوگی، علم مولا ہو جسے وہ ہے مولوی، تو جس کی یاری رب سے ہوگی، جس کی جھولی میں قرآن ہوگا، جو مصطفیٰ کے نظام کا حامل، جس کے چہرے پہ سنت، جس کا چہرہ مصطفیٰ سے میل کھائے، اسے دنیا ملا کہہ دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگلا دور ملاؤں کا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا 3 سال پہلے کا وہ منظر، ماسکو کی سرزمین تھی، یورپ کے نیوز رپورٹر کتوں کی مانند ٹوپی والے، عمامے والے، جبے والے، دستار والے، عبا والوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ان سے پوچھ رہے تھے this is impossible، یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ چھا گئے، امریکہ کو مات دے دی، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ سپر پاور سے بڑھ جاتے۔ انہوں نے کہا آپ نے شاید سنا نہیں، سپر پاور امریکہ ہے، سپریم پاور اللہ۔ کون ہے؟ اجی کون ہے؟ آپ نے تو کھانا کھا لیا ہوگا، کھا لیا کھانا؟ اجی بول کے بتاؤ، کھانا کھا رکھا ہے؟ ہم نے ابھی روٹی بھی نہیں کھائی، دیکھو سیدھی سی بات ہے، اور آپ کی آواز نکلنی۔ کون ہے سپریم پاور؟ کون؟ بولو، بول کے بتاؤ، سپریم پاور کون؟ اللہ۔ ایک لمحے کے لیے یہ خیال آپ کو نہیں آنا چاہیے کوئی اور نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، تمہیں ڈرایا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ایسی کہا جائے گا جیسے ان سے کہا گیا لشکر کثیر کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کو کہا جائے گا اب کے 400 پار آ رہے ہیں۔
ہے جی 300 بلس لائے، وہ بھی لشکر کثیر کی دعوت دیتے تھے، اس کا خوف بٹھاتے تھے، یہ بھی کہہ رہے پھر آ جائیں گے، پھر آ جائیں گے، پھر آ جائیں گے۔ آئے رے مصطفیٰ کا نظام، 1000 زندگیاں ملے تو محمد کے قدموں کی خاک پہ نثار، کیا دیکھ کے گئے ہیں فخشوہم، وہ ڈرا رہے ہیں لشکر کثیر سے، اور ایمان والا کہہ رہا ہے فزادہم ایمانا، اچھا ان کا لشکر بڑا ہے، وقالو ان کا لشکر بڑا ہے، بہت بڑا ہے، 400 پار آئیں گے، فوج ہوئیں گے، وقت لے جائیں گے، مدرسہ لے جائیں گے، مسجد لے جائیں گے۔ ایمان والے نے سب کچھ سنا اور سن کے کہنے لگا حسبنا اللہ، حسبنا اللہ کافی جی۔ جیسے وہ ہمارے جماعت کے امیر صاحب دیسی مسلمان سیدھا، بھائی ہماری آپ کی تھاری سب کی کامیابی اللہ کے دین میں، اتنی سچی بات ہے رب کعبہ کی قسم، اسے آپ جھولی میں ڈال تو لیجئے، پھر آپ ہی ہیں کوئی دوسرا نہیں، پھر کوئی دوسرا نہیں ہے ہی نہیں۔ جیسے ڈرایا گیا ان کو ڈرایا گیا، جن کے لیے قرآن براہ راست مخاطب ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، انہوں نے کہا حسبنا اللہ، باقی کہاں ڈرانے پہ آئے ہو یار، ہمیں اللہ کافی ہے۔ ہم اس زمین پر، اب میں پیغام دے رہا ہوں سن لیجئے، ہم اس زمین پر تم ڈرا رہے ہو، فرقہ پرست طاقتیں سر چڑھ کر بول رہی ہیں، بام عروج کو پہنچ چکی ہیں، وہ ملک سے تمہارا خاتمہ کر دیں گی، تم ڈرا رہے ہو، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ ہم اس زمین پر پیار و محبت کے دیپ جلائیں گے، ہم ہندو بھائیوں کے درمیان جائیں گے، پیار بانٹیں گے، محبت کے چراغ جلائیں گے، ان کے غم میں شریک ہوں گے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں گے، ان کو اپنا بھائی بتائیں گے، ان سے کہیں گے دیکھو تمہارے دادا کے ساتھ ہمارے دادا اسی زمین پر فریڈم فائٹرز کی حیثیت سے جنگ آزادی میں گورے سانپ کے سامنے کھڑے تھے اور انہوں نے اس کو بھگا دیا تھا، تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں، ان ووٹوں کے غلاموں کے چکر میں مت آؤ، کہیں ایسا نہ ہو ہندوستان کا سکون غارت ہو جائے۔ ہم اسی طرح گلی گلی پھریں گے، محبت کے دیپ جلائیں گے اور پھر سے ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کریں گے۔ کیا کریں گے؟ آپ تو نرمان کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک اکھنڈ بھارت، اگر حضرت قاری صاحب تشریف فرمائیں، ایسے ہی کہہ رہا ہوں لطف اندوزی کے لیے، چار الف کی مقدار کیجئے، اکھنڈ بھارت دیکھتا ہی بڑا ہوگا نا، اکھنڈ بھارت کا نرمان کر رہے ہیں آپ، ہم نرمان نہیں کریں گے، ہم تو اپنی تہذیب کے حامل ہیں، ہم نئے ہندوستان کی تعمیر کریں گے جس میں بڑوں کا آدر ہوگا، سمان ہوگا، چھوٹوں پر شفقت ہوگی، دیا ہوگی، بہن بہو بیٹیوں کے ساتھ رواداری اور محبتوں کے معاملے کیے جائیں گے اور اس حد تک کیے جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی، ایک بچی ہے جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کالی کملی والے نے کہا دیکھو دیکھو یہ بیٹی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ رکھو، تو کسی نے کہا اللہ کے لاڈلے پیغمبر یہ اپنی بیٹی نہیں ہے، حضور نے فرمایا اپنی اور بھائی کیا ہوتی ہے؟ ارے بھائی بیٹی بیٹی ہے، اپنی ہو یا کسی اور کی، ہم اس ہندوستان کی تعمیر کریں گے انشاءاللہ۔ کیسے ہوگی؟ ایسے ہی ہوگی، پپیاں بجا رہے باہر، مونگ پھلی کھا رہے، غبارے بنا رہے، اچھے خاصے سانڈ 20-30 سال کے موڈ خراب کر دیا سارا کا سارا یار، تو طریقہ ہے، اتنی محنت کر کے بزم سجائی تمہارے بڑوں نے کھیلتے پھرتے، اور ایسے ہی حلوے پراٹھے والے باجے والے تمہیں جلد سے ہی ملتے ہیں، اپنی دکانداری کا بازار گرم کرنے کے لیے ساری دینی مجالس کا کباڑا کر دیتے ہیں۔ اتنی شاندار قرآن پڑھا گیا، سناٹا ہے، دارالعلوم کا استاذ پڑھ رہا ہے اور سناٹا، قبرستان میں قرآن ہوتا ہے، ارے ابھی آئے کوئی کمبخت کنجری تو سارا گاؤں شور سے بول اٹھے گا، قرآن پر سناٹا چھا گیا، نعت پڑھی گئی، وہ کہاں پڑھ رہے بھائی؟ کیا پانڈولی کے قبرستان میں پڑھ رہے جی، کیا ہے یہ؟ کم از کم اتنا کرو کہ اپنے وجود پر ایمان کا ثبوت دو، یہ ثابت کرو تم مسلمان ہو۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ کی قسم یہی ایک سوال مصطفیٰ کی عدالت میں میری آپ کی ناکامی کا سبب بنے گا۔ چشم تخیل سے اسے دنیا کا سفر کرو، سوچو میدان محشر ہے، اللہ کے پاک حبیب پاک پیغمبر موجود ہیں اور وہ اتنی بات کہتے ہیں کہ ہندوستان میں 2024 میں ہر ایک آدمی فخر کر کے
کہہ رہا تھا I am سناتنی، کہہ رہا ہے نا؟ اجی بولو، ارے میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو کہے کا ڈر ہے؟ اللہ کے بندو کہہ رہا ہے نا فخر سے I am سناتنی، I am پنڈت، I am فلا، وہ اپنی تشہیر کر رہا ہے۔ مصطفیٰ نے ایک بار پوچھ لیا تمہیں میرا چہرہ اتنا برا لگتا تھا کہ تم چہرے کو کھول کر واضح نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی پہچان کے کہتے یہ محمد الرسول اللہ کا متوالا لگتا ہے؟ شاید میرے اور آپ کے پاس جواب نہیں رہا۔ اس لیے سنبھلیں، میری گفتگو کا بالخصوص مخاطب نوجوان تھے، بڑوں کی خدمت میں یہ گزارش تھی اور نوجوانوں کی خدمت میں دو ٹوک بات تھی۔ علماء سے میں مخاطب نہیں تھا، نہ ہوتا ہوں نہ مخاطب بناتا ہوں۔ علماء میری گفتگو کا مخاطب نہیں ہوتے ہیں، میں ڈھول ہوں جو بجتا ہوں، بس میں نے اپنا درد ڈھول کی شکل میں بج کے آپ کو سنا دیا۔ آپ کی ذمہ داری ہے ان بکھرے ہوئے چند ایک کہیے کہ کنکروں کی حفاظت کرنا۔ اور وہ میر کا ایک شعر اور میر کا ایک شعر ہے، اب تو چاہتے ہیں میں کدے سے میر پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ یہ بہت غیر مرتب سی باتیں اس گنہگار نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ کچھ چیزیں شکوے کے طور پہ آ گئی، وہ ضروری تھی تاکہ میں ٹھنڈا ہو جاؤں اور آپ کو ایک نئی راہ مل سکے۔ ضروری ہے مدرسہ میں اب نہیں کہہ رہا ہوں، اب کسی طنز کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، اب کسی نصیحت تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جتنے اساتذہ استاد سب مدرسے کے بیٹھے سب کا چھوٹا ہوں، بطور رائے عرض کر رہا ہوں یہ مدرسہ ناشر العلوم ہے، یہاں کی نسبتیں عظیم ہیں، مشکات تک کی تعلیم ہے۔ 9:30 بجے کے بعد آپ کا جلسہ باضابطہ شروع ہو سکا۔ روایت پر غور کیجئے، محل غور ہے یہ پہلو۔ اساتذہ دارالعلوم تشریف فرما ہے، یہاں سے جائیں گے، کب سوئیں گے؟ صبح جلسے میں نہیں، یہ صبح درجے میں بیٹھیں گے۔ ان کا لحاظ کیجئے، ان کی لاج رکھیے، اور اس میں معاون بنیے آپ۔ یہ صرف اسٹیج کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں معاون ہیں آپ۔ میں نے بار بار آواز لگ رہی جلسہ گاہ میں آ جاؤ، چودھری صاحب حکم پڑا کرے، ابھی چودھری صاحب آئے گی جلسے۔ آپ کو پتا ہے نا جلسے کی تاریخ رکھی گئی، آپ کو پتا ہے نا آج علماء کی آمد ہے، آپ کو پتا ہے نا آج مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ عشاء کی نماز یہاں ادا کریں بر وقت یہاں۔ میں نے مفتی عثمان صاحب سے پوچھا کتنے بجے شروع ہوگا، اور انہوں نے کہا 9:30 بجے جو ہے تجھے بٹھا دیا جائے گا۔ چلے، مولانا سمیر الدین صاحب مہمان عظیم تھے، پہلی مرتبہ وہ غالباً ان کی آمد ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ مجمع میں، مجھ میں، آپ میں، ان میں نہیں، وہ سنجیدگی نہیں تھی جو جلسے میں ہونی چاہیے۔ خدا اے دیکھ لو، حد کر رہا ہوں تو ماننے کے لیے تو اے دیکھ لو، ہاتھ جوڑ لو تمہارے، خدا را سنجیدگی لاؤ، ادارے کے وقار کو بحال رکھو، اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جان جا ہمراز کر دی۔ یہ تھے حضرت مولانا آصف محمود صاحب قاسمی۔